آج میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں زمزم کے پانی کی۔ آپ کو تو پتا ہے نا، زمزم کا پانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا یہ بھی پتا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے یا اس کا کنواں جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا، اور دوبارہ سے اس کو کس نے تلاش کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے اس کو دوبارہ سے ظاہر کیا؟ جی، وہ تھے عبد المطلب، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان۔ تو بہت صدیوں پہلے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بابا جان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر جو مکہ کے لوگ تھے وہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے قبیلے کسے کہتے ہیں؟ جس طرح سے آپ کے دادا کی ایک فیملی ہو جائے، جس میں آپ کے چچا، آپ کے بابا، آپ کی پھپھو، یہ سب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گھر کے لوگ ہو جائیں تو اس کو کہیں گے ایک قبیلہ۔ تو اس وقت عرب میں ان لوگوں کو قبیلوں کی شکل میں یہ لوگ رہتے تھے، اور اسی طرح سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو ہاشم، یعنی ہاشم کے بیٹے۔ اور ہاشم کا ایک بیٹے کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کا صحیح نام تو عبد المطلب نہیں تھا، ان کا صحیح نام تھا شیبہ۔ اچھا، عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیسے پڑا یہ میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی، لیکن آج کی ہماری کہانی ہے کہ زمزم کا پانی دوبارہ سے کیسے ملا، دوبارہ کیسے دریافت ہوا۔ تو کیا ہوتا ہے جناب، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان خانہ کعبہ میں اپنی جگہ پہ، جہاں پہ انہیں ان کے قبیلے کے لوگوں نے نا ایک بہت خوبصورت سی چٹائی بنا کے دی ہوئی تھی، جہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں کے اوپر حکم چلاتے تھے۔ انہیں کہتے تھے تم یہ کام کر لو، تم وہ کام کر لو۔ تو سب لوگ ان کی ہر بات کو بڑے احترام کے ساتھ مانتے تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت ہی خوبصورت اور اونچے لمبے جوان تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عبد المطلب اپنی چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، انہیں ایک دم سے نیند آ جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ سو جاتے ہیں۔ پتہ ہے نا ان کی چٹائی کہاں پہ بچھی ہوتی تھی؟ بالکل خانہ کعبہ کے سائے میں۔ تو عبد المطلب جب سو جاتے ہیں تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی انہیں غیب سے آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے عبد المطلب، تم طیبہ کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب آواز کی طرف توجہ دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں طیبہ وہ کیا ہے؟ لیکن یہ کیا، خواب تو ختم ہو گیا۔ عبد المطلب کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بڑے پریشان سے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا خواب تھا۔ خیر، وہ اس خواب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگلے دن اسی وقت شام کے ٹائم پھر عبد المطلب کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یعنی عبد المطلب پھر ایک غیب سے آواز سنتے ہیں کہ برا کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب پھر پوچھتے ہیں یہ برا کیا چیز ہے؟ لیکن یہ کیا ہوا، خواب پھر ختم ہو گیا۔ عبد المطلب کی آنکھ کھلتی ہے تو اب وہ تھوڑے سے نا پریشان ہوتے ہیں کہ کل بھی مجھے خواب میں آیا ہے کہ طیبہ کی کھدائی کرو، آج مجھے خواب میں آ رہا ہے کہ برا کی کھدائی کرو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن عبد المطلب ابھی یہ بات نا کسی سے بھی بیان نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ لیکن اگلے دن پھر کیا ہوتا ہے، اسی ٹائم شام کے وقت وہ کعبہ کے نیچے اپنی چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پھر نیند آ جاتی ہے، وہ پھر سو جاتے۔ پھر خواب میں آتا ہے کہ اب تم مغمونہ کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب پھر پریشان سے ہو کے کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے مغمونہ؟ لیکن جیسے ہی وہ سوال کرتے ہیں نا، خواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب عبد المطلب کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کی آنکھ کھلتی ہے
تو وہ بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے ایک ہی خواب بار بار آئی جا رہا ہے، لیکن اس میں ہر دفعہ نام بدلا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب عبد المطلب تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ اس خواب کا ذکر پھر بھی کسی سے نہیں کرتے۔ اب چوتھے دن کیا ہوتا ہے، عبد المطلب نا آج تھوڑا سا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوئی نا، یہ خواب میرے میں کوئی حقیقت ہوئی، تو آج مجھے لازمی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ہوتا کیا ہے، ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ عبد المطلب وہیں پہ موجود ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، شام کا وقت ہوتا ہے، انہیں پھر اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر سو جاتے ہیں۔ اب کی دفعہ انہیں پھر خواب میں ایک غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد المطلب اٹھو اور زمزم کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں، آپ میری رہنمائی کیجئے، یہ زمزم کیا چیز ہے؟ پھر عبد المطلب کو ایک جگہ دکھائی جاتی ہے کہ یہ ہے زمزم، تم اس کی کھدائی کرو۔ عبد المطلب کی جب آنکھ کھلتی ہے تو انہیں وہ ساری جگہ یاد آ جاتی ہے، اور وہ جگہ بھی اسی خانہ کعبہ کے پاس ہی ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو، اس وقت عبد المطلب کا نام ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام تھا حارث۔ چوتھے دن کے خواب میں انہیں یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ زمزم کیا چیز ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنا خواب بتاتے ہیں کہ بیٹا، مجھے مسلسل 4 دن سے یہ خواب آ رہا ہے، 3 دن تک تو مجھے کچھ نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں، لیکن آج مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا چیز جہاں کی مجھے کھدائی کرنی ہے، تو تم میرا ساتھ دو گے؟ اس زمانے میں نا جو بچے تھے وہ اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ ہر بات مانتے تھے، بابا نے کہا بیٹھ جو وہ بیٹھ جاتے تھے، بابا نے کہا کھڑے ہو جو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حارث بھی اتنے ہی فرما بردار تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ مجھے حکم کیجئے، میں آپ کی بات کیوں نہیں مانوں گا، آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اب عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان، آپ کے تایا جان کو، کیونکہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو ساتھ لیتے ہیں، ساتھ میں وہ لوگ کھدائی کے جو بیلچے ہوتے ہیں، جو بھی ساز و سامان ہوتا ہے وہ لیتے ہیں اور وہاں کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو قریش جو تھے وہ سارے ایک ہی باپ دادا مطلب ان سب کے جو گرینڈ 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 دادا جان تھے نا وہ ایک ہی تھے، اور ان کے ڈفرینٹ مختلف قبیلے بن گئے ہوئے تھے۔ وہ سارے کے سارے نا عبد المطلب کو اور حارث کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ صبح اٹھے ہیں اور کھدائی کرنا شروع کر دی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ سارے لوگ نا تماشبین بن کے، تماشبین پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو کسی کام میں ہیلپ نہیں کرتا لیکن آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ دونوں سارے قریش سارے لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کو حیرت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا وہ پورا دن بھی عبد المطلب اور حارث جو ہیں اس جگہ کی کھدائی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک نا وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب لوگ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہی کام عبد المطلب نے اور حارث نے بھی کیا۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو اس چیز پہ پکا یقین تھا کہ اگر مجھے خواب آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگلے دن پھر وہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں اس کی کھدائی کرتے ہیں۔ اگلے دن بھی کچھ نہیں ہوتا، 3 دن تک مسلسل کھدائی کرتے رہتے ہیں اس کی۔ تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا بیلچہ جو ہے وہ ایک بڑی زور سے کسی دھات کے اوپر ٹکراتا ہے اور ٹن کی آواز آتی ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا جان یعنی حضرت حارث اور عبد المطلب جلدی سے اس جگہ کی نا کھدائی تیز کر دیتے ہیں، اور جب وہ سارا کھود لیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا نا ڈھکن ہے، اور اس کے اوپر ان کا بیلچہ لگا ہے۔ اور
پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا ڈھکن جب کھولتے ہیں، اس کے ڈھکن کو پھر قریش والے بھی آ جاتے ہیں کہ یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے، پھر لوگ ان کی مدد کرنے کو آگے آتے ہیں، پھر وہ مل کے اتنا بڑا ڈھکن اٹھاتے ہیں، اور یہ کیا، وہ تو پانی کا کنواں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہے نا کہ آپ واش روم میں جاتے ہو، آپ کے واش روم میں بھی پانی آ رہا ہے، کچن میں بھی پانی آ رہا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی، آپ کسی بھی دکان سے پانی خرید کے پی سکتے ہیں، کوئی آپ کو ایسے بھی پانی پلا دیتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا کوئی بھی نظام نہیں تھا، لوگوں کو پانی کے لیے کنووں کی کھدائی کرنی پڑتی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر زمین کے اندر پانی ہو، کچھ کچھ جگہوں پہ پانی ہوتا تھا، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اس دور میں جب پانی تھا ہی نہیں اور ایک پانی کا کنواں مل جانا، یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی، بہت بڑی رحمت کی بات تھی۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں پانی نکلا، سب خوشی سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں کسی کی بڑائی بیان کرنی ہوتی، جو کہ معجزہ ٹائپ چیز ہوتی، تو وہ اللہ اکبر کا ہی نعرہ لگاتے تھے۔ اب سب خوش ہو گئے کہ مکہ کے اندر پانی نکل آیا، لیکن اب تو جھگڑا شروع ہوا تھا وہاں پہ۔ اب قریش کے باقی لوگ کہیں کہ یہ تو مکہ کی زمین پہ نکلا ہے پانی، اس کے مالک ہم بھی ہیں۔ لیکن عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرما رہے ہیں، وہ کہتے تھے کیونکہ خواب مجھے دکھایا گیا ہے، اس لیے اس پانی کا مالک میں ہی ہوں۔ جھگڑا بڑھ گیا، کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ پانی کی ملکیت کس کے پاس جائے گی۔ اچھا، اس زمانے کے لوگوں کی نا ایک اور بھی عادت تھی کہ وہ اپنے کوئی بھی فیصلہ جو تھا نا، وہ کسی نجومی کے پاس جاتے تھے، انہیں کہتے تھے آپ نا حساب کتاب لگا کے بتائیں کہ یہ کس کے حق میں ہے، یا کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم نا کسی کاہن سے پوچھ لیتے ہیں۔ کاہن کون ہوتا تھا؟ جو حساب کتاب لگاتا تھا، جسے جادو آتا تھا، نجومی ہوتا تھا۔ یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعد میں اس چیز کو منع کر دیا، لیکن کیونکہ وہ جاہلیت کا دور تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز بری ہے، اس لیے وہ اس کے پاس گئے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، وہ سارے قریش کے جو سردار ہوتے ہیں، جتنے بھی قبیلے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ، جس طرح سے آپ کے دادا جان ہو جائیں، آپ کے نانا جان ہو جائیں، اسی طرح سے نا سارے خاندان کے نا بڑا بڑا جو بندہ تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کاہن کے پاس جائیں گے۔ وہ ایک بڑی دور کاہن رہتا تھا۔ اب وہ اس کے پاس جانے لگے تو نا جو راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی طرف سے اتنا لمبا راستہ ہو گیا کہ جب وہ آدھے راستے میں پہنچے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب وہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو بے بسی کے عالم میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بھوک پیاس سے یہیں پہ مر جائیں اور جانور آ کے ہمیں کھا لیں، تو ہم اپنی اپنی نا قبریں کھود لیتے ہیں۔ اب اس میں سے جو شخص پہلے مر جائے گا، دوسرے لوگ اس کو اس کی قبر میں دفنا دیں گے، اور جو آخری رہ جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی قبر میں لیٹے گا اور اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ بڑی بے بسی کا عالم تھا، بڑی ہی نا امید ہو چکے ہوئے تھے وہ ہر چیز سے۔ سم ٹائم ہمیں بھی مطلب ہم لوگ بھی ایسے ہوتا ہے نا، پریشانی ہو جاتی ہے تو بڑے نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی معجزہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے معجزہ جو تھا وہ وہاں پہ بھی ہوا۔ ہوتا کیا ہے، یہ سب فیصلہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جو ہیں وہ اپنی اونٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب وہ اونٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاؤں میں سے پانی کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا، ایک پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ جب انہوں نے سب نے یہ چیز دیکھی تو سب نے پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو کنواں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان یعنی عبد المطلب کی ہی ملکیت رہے گا۔ اب وہ سارے وہاں سے پانی پیتے ہیں اور واپس مکہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنواں تھا وہ عبد المطلب کے پاس ہی رہا، لیکن اس کا پانی پورا کا پورا مکہ استعمال کرتا تھا۔ اچھا، ایک بات تو میں بتانا آپ کو بھول گئی کہ جب
کنویں کی ملکیت کا اب کنویں کی ملکیت کے اوپر اب لڑائی شروع ہو گئی کہ اس کا مالک کون ہوگا. تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ اڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے، اس لیے اس کا مالک میں ہی ہوں، میں تو تم لوگوں کو نہیں دوں گا. پھر قریش کے لوگوں نے کہا اچھا تمہارا تو ایک ہی بیٹا ہے، چلو رکھ لو، بعد میں تو ہمارے پاس ہی آئے گا. اس چیز نے نا عبد المطلب کا بڑا ہی دل دکھایا. تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 تندرست بیٹے عطا کرے گا نا تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا. اب عبد المطلب واپس آ گئے، قریش کے باقی لوگ بھی واپس آ گئے. ٹائم گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 11 خوبصورت بیٹوں سے نوازا اور 6 بیٹیوں سے نوازا. اس طرح سے عبد المطلب 18 بچوں کے باپ بن گئے. تھوڑا سا مزید ٹائم گزرا، بیٹے جوان ہو گئے. عبد المطلب کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آیا. اب میں کہانی یہیں پہ ختم کروں گی، باقی کی کہانی کل آپ لوگوں کو سناؤں گی. ٹھیک ہے؟ چلیں سارے بچے اب جائیں اپنے اپنے بستروں میں، نیند پوری کریں، صبح اسکول بھی جانا ہے. اوکے، اللہ حافظ.